بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 56 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان تفاضل الاسلام و ای امورہ افضل۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ احکام اسلام میں تفاوت اور سب سے افضل عمل کا بیان۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور جان پہچان والے اور اجنبی شخص کو سلام کرو۔ آگے بڑھنے سے پہلے سند کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس سند کے رجال ہیں 6۔ قتیبہ بن سعید الثقفی، جن کی کنیت تھی ابو رجا۔ دوسرے ہیں محمد بن رمح بن المہاجر بن المحرر بن سالم التجیبی، جن کے بارے میں فرمایا ثقۃ ثبت۔ تیسرے راوی ہیں اللیث بن سعد بن عبد الرحمن، ثقۃ ثبت فقیہ امام مشہور۔ چوتھے ہیں یزید بن ابی حبیب، جن کا نام تھا سوید الاسدی، ثقۃ فقیہ۔ پانچویں راوی ہیں ابو الخیر، ثقۃ فقیہ۔ اور چھٹے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص بن وائل السہمی رضی اللہ عنہ۔ ابو محمد ان کی کنیت تھی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن ان کی کنیت تھی۔ یہ صحابی ابن صحابی ہیں اور ان کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ اس سلائیڈ کے اندر اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا نقطہ اس میں یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ دوسری چیز، اس کے رجال سیاہ ستہ کے رجال ہیں، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محمد بن رمح کے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اس میں مصری اور ثقہ راویوں کا تسلسل ہے، اور قتیبہ اگرچہ بغلانی ہے لیکن یہ بھی مصر تشریف لائے تھے طلب علم کے لیے۔ اور یہ غریب سند ہے، یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سارے راوی ہی مصری ہوں اور پھر وہ سب کے سب ہی جلیل القدر ہوں، ائمہ ہوں، اور سارے ہی فقہا ہوں، تو ایسا اسناد کے اندر بہت کم ہوتا ہے۔ اس سند کے اندر ایک اور نقطہ یہ ہے کہ اس میں امام فقیہ مجتہد مشہور اللیث بن سعد رحمہ اللہ بھی موجود ہے۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ اس میں تابعی سے روایت کرتے ہیں، یزید ابو الخیر سے روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں۔ اور اس سند کے اندر جو صحابی ہیں وہ عبادلہ اربع میں سے ایک ہے، جو فتویٰ دینے کے ساتھ مشہور تھے، اور وہ صحابی ابن صحابی ہیں، اور وہ 722 روایات کو نقل کرتے ہیں۔ اور ایک فائدہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ عمر کے ساتھ جو واو لکھا جاتا ہے وہ عمر کے درمیان فرق کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایمان کے شعبہ جات کو بتلایا اور پھر ان شعبوں پر استقامت اور مداومت کی روایت ذکر کی۔ اب ضرورت ہوئی کہ اسلام کے کچھ اہم شعبوں کی اہمیت اور حیثیت بتلائی جائے، اس لیے یہاں اسلام کے 2 شعبے اطعام طعام اور افشاء سلام کی روایت کو ذکر کیا گیا۔ ان رجلا، با حضرات کا خیال ہے کہ رجل سے مراد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہے۔ ای الاسلام خیر، ضابطہ یہ ہے کہ ایون کی اضافت متعدد چیزوں کی طرف کی جاتی ہے، مفرد کی طرف نہیں، اس لیے تقدیر عبارت یوں ہوگی ای خصال الاسلام خیر، یعنی اسلامی امور میں سے کون سا سب سے عمدہ اور بہتر ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامی امور تو بہت سارے ہیں لیکن سب ایک طرح کے نہیں، بلکہ بعض امور کو بعض پر فوقیت حاصل ہے، بعض اعلیٰ اور بعض اس سے کم تر ہے۔ اور جب اسلامی امور میں فرق مراتب ہے تو اس سے خود بخود نتیجہ نکل آتا ہے کہ مومنوں میں بھی فرق مراتب ہے۔ گو انسان ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں، لیکن باہمی فرق مراتب ایمانی اوصاف کے لحاظ سے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا بھی یہی مطلب ہے۔ اس روایت میں بلکہ اکثر روایات میں سوال ایک ہے کہ اسلامی امور میں افضل اور بہتر عمل کون سا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس ایک ہی سوال کے جواب میں
مختلف جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ کسی نے جب ای الاسلام خیرن کا سوال کیا تو اس کے جواب میں اطعام طعام ارشاد فرمایا۔ کہیں ای المسلمین خیرن کے جواب میں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ ارشاد فرمایا، اور کسی جگہ بر الوالدین، اور کسی جگہ جہاد فی سبیل اللہ، اور کسی جگہ الصلاۃ علی وقتہا ارشاد فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ سوال ایک ہی ہے مگر جوابات مختلف ہیں۔ حالانکہ خیر اس میں تفضیل ہے تو سب سے عمدہ تو کوئی ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، متعدد چیزوں پر خیر، افضل، احب کا اطلاق کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس کے مختلف جوابات ہیں، ہم ان کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ سائل کے احوال کے مختلف ہونے کی بنا پر جوابات مختلف ہیں، یعنی اگر سائل میں اطعام طعام اور افشاء السلام کی صفت میں کمی محسوس کی گئی، وہاں انہی دو باتوں پر زور دیا۔ کہیں سائل میں حقوق والدین کی کمی کو محسوس کیا گیا تو وہاں حقوق والدین پر ہی زور دیا۔ کسی سائل میں وقت پر نماز ادا کرنے میں کوتاہی محسوس کی گئی تو اس کے مناسب حال وقت پر نماز ادا کرنے کی ترغیب دی گئی۔ تو جن کے مناسب حال جو صفت معلوم ہوئی وہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جواب کا اختلاف زمانے کے اختلاف پر مبنی ہے۔ جس زمانے میں جس بات کی زیادہ ضرورت تھی اسی پر زور دیا۔ جنگ کے زمانے میں جہاد فی سبیل اللہ، مسلمانوں کی غربت اور افلاس کے زمانے میں جود و سخا، انتشار اور افتراق کے زمانے میں کثرت سلام، گویا تقاضے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے جواب عنایت فرمایا۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ ایمان باللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اطعام طعام، افشاء السلام وغیرہ ان چیزوں پر احبیت اور خیریت کا حکم لگا کر در حقیقت افضلیت کی مختلف وجوہات کی طرف رہنمائی فرمائی کہ فضیلت کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کسی وجہ سے بعض کو افضل کہا جائے تو دوسری وجہ سے دوسرے کو افضل کہا جائے۔ مثلا بعض جہت سے ایمان افضل ہے تو کسی جہت سے جہاد، اور کسی اور جہت سے اطعام طعام۔ چوتھا جواب یہ دیا گیا ہے کہ طعام اور سلام کو افضل کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سب کے نزدیک یہ امور ہیں، خواہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، نیکوکار ہوں یا فاسق ہوں، اس کی اچھائی فطری ہے۔ اس کے برتنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، دشمنی اور عداوت دور ہوتی ہے، جیسے عفو اور درگزر کرنا، سب سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، بے کسوں کے ساتھ رواداری اور غمخواری کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ہر شخص کو سلام کرنا۔ یہ وہ امور ہے کہ اس کو ہر طبقہ کے لوگ عمدہ اور اچھا سمجھتے ہیں، اور اگر اس جہت سے دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ اجر و ثواب ایمان باللہ میں ہے، اس لیے کہ ایمان باللہ ابتدائی اسلام میں سب سے زیادہ دشوار گزار تھا، اور جو کام جتنا مشقت آمیز ہوگا اس میں اتنا ہی اجر و ثواب ہوگا۔ اس کے بعد جہاد کا درجہ ہے، کیونکہ اپنی جان و مال کو قربان کر دینا اعلاء کلمت اللہ کے لیے دشمنوں کی تلوار کے سامنے آنا بہت بڑا ایثار اور بہت بڑی قربانی ہے۔ اس کے بعد حج مبرور کا نمبر ہے کہ سفر کی مشقت، وطن، بال بچوں کو چھوڑ کر مال خرچ کر کے جانا یہ مشکل امر ہے۔ پھر یہ کہ تخلیق انسانی کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت میں نماز غایت درجہ تواضع اور انکساری کا مظہر ہے، اس لیے وقت پر نماز کی ادائیگی کو افضل کہا جائے گا۔ پھر چونکہ اس دنیا میں انسان کے وجود کا سبب ظاہری والدین ہے، اس لیے ان کے احسان کے صلے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا یہ افضل قرار پایا۔ غرض ہے کہ ہر قوم کی جہت سے افضل کام اطعام طعام اور افشاء السلام، دشواری کے لحاظ سے ایمان، اس کے بعد جہاد، پھر حج مبرور ہے، اور انسان کی افضلیت کے لحاظ سے وقت پر نماز افضل ہے۔ یہ والا جواب سب سے عمدہ ہے۔ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، سلام میں جان پہچان کی تخصیص نہ کرنا اخلاص کی دلیل ہے۔ سلام کرنے میں حظ نفس اور دنیاوی غرض کا احتمال اور شائبہ نہیں ہونا، اور سلام خالصاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے، تصنع اور حظ نفس سے خالی ہونا چاہیے۔ لہذا صرف پہچان والے سے سلام کرنے میں حظ نفس اور دنیاوی غرض کا احتمال اور شائبہ رہتا ہے، اس لیے ہر کس و ناکس کو سلام کرنا چاہیے۔ سلام میں پہل کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ مخاطب اگر تنہا ہو تو اس پر جواب دینا واجب ہے، اگر مخاطب جماعت ہے تو ایک فرد کے جواب دینے سے وجوب ساقط ہو جائے گا۔ سلام میں مسلمان کی تخصیص ہے، غیر مسلموں کو سلام کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو کسی معصیت میں مبتلا ہو، جیسے شطرنج کا کھیل، نجاست کی حالت میں مشغول ہو جیسے پیشاب وغیرہ، طبعی حاجت میں مشغول ہو جیسے کھانا کھا رہا ہو، پانی پی رہا ہو، یا طاعت میں مشغول ہو جیسے تلاوت، اذان، اقامت نماز، درس، درمیان خطبہ، فقہ، بحث و تحقیق وغیرہ میں مشغول ہو، ان حالات میں سلام کرنا مکروہ ہے۔
ہاں اگر کسی نے سلام کر دیا تو مخاطب پر جواب دینا واجب نہیں۔ یہ بات کہ افشاء سلام کا حکم کس ماحول میں دیا گیا، تو عرب کی زندگی قتل و غارت سے ایسی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ جب کوئی اجنبی شخص کسی شخص سے ملتا تو وہ اس کو موت کا فرشتہ نظر آتا، اور جب تک اس کی جانب سے اطمینان نہیں ہو جاتا خوفزدہ ہی رہتا۔ اسلام نے آ کر یہ تعلیم دی کہ خوف و ہراس کا دور ختم ہوا، سلامتی اور امن کا دور آ چکا ہے۔ اس کے اعلان کے لیے سب سے پہلے لفظ سلام مقرر کیا تاکہ پہلی ہی ملاقات میں یہ بات صاف ہو جائے کہ اب تمہیں میری طرف سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس لفظ کو چلتے پھرتے اس کثرت سے استعمال کرنے کا حکم دیا کہ ہر طرف سے خوف دور اور سلامتی کی برکتیں پورے عالم میں انسانوں کو میسر ہوں۔ یہاں حدیث سے متعلق چند مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں اس کو ذکر کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی کتاب الایمان میں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، امام احمد، ابو نعیم، ابن حبان، ابن مندہ رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، یہ تمام حضرات اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ وفي قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا مسلمان بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سب سے پہلے اس حدیث کی سند کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس کی سند کے رجال ہیں 6۔ ابو طاہر احمد بن عمرو بن عبداللہ بن عمرو بن سرح المصری ثقۃ فقیہ۔ دوسرے راوی ہیں ابن وہب عبداللہ القرشی ثقۃ ثبت عابد۔ تیسرے ہیں عمرو بن الحارث بن یعقوب بن عبداللہ الانصاری ثقۃ فقیہ حافظ، اور باقی حضرات کا تذکرہ سابقہ سند کے اندر گزر چکا ہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اس میں گالی گلوچ، لعن طعن، غیبت، بہتان سب آ گئے، اور ویدہ میں مارنا، قتل کرنا، مکان یا دیوار کو گرانا، دھکا دینا، یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ ہاتھ و زبان کی تخصیص اس لیے کی کہ عام طور پر ایذا رسانی کے آلات یہی ہیں، ورنہ اصل مقصد ترک ایذا ہے، خواہ وہ کسی ذریعے سے ہو۔ گویا سارے اعضاء مراد ہیں، نیز زبان کو ہاتھ پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ زبان کی ایذا ہاتھ کی تکلیف سے سخت ہوتی ہے، جیسے کہ مشہور شعر ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ پھر یہ ہے کہ ہاتھ کی ایذا کا تعلق صرف حاضر کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ زبانی ایذا کا حاضر اور غائب دونوں کے ساتھ، بلکہ زبان کی ایذا میں زندہ اور مردہ دونوں شامل ہیں، اور زبان کی ایذا کثیر ہے بمقابلہ ہاتھ کی ایذا کے، کیونکہ اس میں اولاً تو کچھ کرنا نہیں پڑتا، صرف زبان ہلانی پڑتی ہے اور ضرر زیادہ پہنچ جاتا ہے، اور ایک کلمہ کے ذریعے پورے عالم کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ لسان کا لفظ استعمال کیا، قول کا نہیں، کیونکہ لسان عام ہے، اس میں منہ چڑھانا بھی شامل ہے، اور قول صرف زبان کے کلمات ہی کو شامل ہے۔ اسی طرح ید میں انگوٹھا دکھا کر چڑھانا بھی داخل ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس روایت میں مسلمین کے قید سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو ایذا نہ دی جائے، کفار کو ایذا دے سکتے ہیں، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے مفہوم میں کفار بھی شامل ہیں، مسلمین کی قید صرف اس لیے لگائی ہے کہ ان کو تکلیف پہنچانا زیادہ سنگین ہے۔ اس حدیث سے متعلق چند مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، انہوں نے کتاب الایمان میں ذکر کیا۔ امام احمد بن حنبل، ابن ابی شیبہ، ابو نعیم، ابن مندہ، یہ حضرات بھی اس روایت کو اپنی اپنی کتب میں ذکر کرتے ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ سبق سے متعلق 2 سوالات ہیں، ان کا جواب بھی تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔